ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعداد کل معلوم لک۔ آج کا درس قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 88 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے مختصر سا جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا رکوع، اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا، اس کے بعد سلام کے جو آداب تھے ان کو بیان فرمایا، غزوہ احد کے واقعات کچھ ذکر کیے۔ اسی بیان کو اللہ رب العزت یہاں پہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے متعلق تمہاری دو رائے ہیں۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ اللہ نے ان منافقوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا، یعنی الٹا لٹکا دیا۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ جس کو اللہ نے گمراہی میں ڈال دیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس نے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ رب العزت گمراہی میں ڈال دیتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کو ہرگز کوئی سیدھے رستے پہ نہیں چلا سکتا۔ اس میں یہ کہا کہ تمہاری دو رائے ہیں منافقوں کے حوالے سے، یہ اصل میں خطاب کیا صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام میں دو گروپ تھے غزوہ احد کے موقع پر۔ ایک وہ تھا جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کو لے کر نکلے، ایک فریق ان میں سے کہہ رہا تھا ہم ان کو قتل کریں گے، دوسرے فریق نے کہا ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ یعنی وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو نکلے احد کے لیے، لیکن راستے میں انہوں نے بغاوت کی کہ ہم نہیں جائیں گے ان کے ساتھ، بلکہ انہوں نے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، وہ الگ ہو گئے، غزوہ احد میں شامل نہیں ہوئے۔ ان کے متعلق صحابہ کرام نے یہ رائے دینا شروع کی کہ ان کو اب کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کو موقع دے دیں، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائیں۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، گویا ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، ان کو قتل کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آیہ کریمہ نازل کی کہ اب تم دو رائے کیوں رکھنے والے ہو، یہ کبھی بھی نہیں سدھریں گے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید سدھر جائیں گے، نہیں، یہ ہرگز سدھرنے والے نہیں ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور تم سب برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لہذا تم ان کو دوست ہرگز نہ بناؤ، حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں۔ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم ایمان لے کے آ گئے۔ جبکہ ان کا یہ ایمان لانا صرف اپنی تجارت کے پیش نظر تھا، کیونکہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں جو مدینے کی منڈیاں تھیں ان کے اندر اپنے قدم جما لیے تھے۔ پہلے یہودی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے معیشت جن کے پاس تھی، جو تجارت کی ہب تھے وہ یہودی تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے، آپ نے دیکھا کہ سارا معاش یہودیوں کے پاس ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم
تجارت کے اوپر توجہ دیں گے۔ یہ جو میری بھائی جان قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بس ہم مختصر سا کریں گے 5 منٹ کا، 5 منٹ کے لیے یہ ذرا تلاوت موقوف اگر کر دیں، ذرا تھوڑا سا معیوب لگ رہا ہے کہ یہ تلاوت کر رہے ہیں اور اوپر بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ ہم جو مدینے کے اندر یہودی اثر و رسوخ رکھتے ہیں معیشت کا، اس کو ختم کر کے اپنا اثر و رسوخ شروع کریں گے، اپنے طور پہ تجارت شروع کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، چند مہاجرین تھے جنہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا، چند ایک مسلمان دکانیں رکھتے تھے مدینے کی مارکیٹ میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ خیمہ لگا کے مدینے کے اندر مارکیٹ بنائی جائے۔ پہلی اسلام کی جو مارکیٹ بنی وہ خیموں کے اندر تھی، اس کا اتنا اثر و رسوخ ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تجارتی اصول تھے وہ بڑے آفاقی تھے، بڑے پسندیدہ تھے، وہ دن بدن اس کو پذیرائی ملتی گئی، یہاں تک کہ مدینے کے باہر سے آنے والے جو لوگ تھے وہ اپنا سامان یہودیوں کو فروخت نہیں کرتے تھے، وہ مسلمانوں کو کرنا شروع ہو گئے۔ جو خریدنے والے تھے وہ بھی یہودیوں کو چھوڑ کر مسلمانوں سے خریدنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ زبان میں صداقت تھی، زبان میں صداقت تھی، ناپ تول میں کمی نہیں تھی، دھوکہ نہیں تھا، دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور، ایسا نہیں تھا۔ یہ چالیں تو یہودیوں کی تھی۔ جب مسلمانوں نے خیمہ لگایا، یہودیوں کی بڑی بڑی دکانیں تھیں جو سالہ سال سے تھیں، بند ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ دھوکہ تھا ان کے اندر، ملاوٹ تھی ان کے اندر، لین دین کے اندر کمی بیشی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر یہ صداقت تھی، جو دکھا رہے ہیں وہی دے رہے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے اور تنگ نہیں کر رہے، زیادہ جو ہے وہ دام نہیں مانگ رہے، عروج دیتا گیا اللہ رب العزت۔ یہ اصولی آفاقی قانون ہے، یہ تجارت کے آفاقی قانون ہے۔ اس کے اوپر مسلمان کاربند ہوگا تو وہ کامیاب ہے، یہودی کاربند ہو اس کے اوپر عمل کرے وہ کامیاب ہے، مشرک اس کے اوپر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اصول یہ تو ہمارے تھے، مدینے میں ہم نے یہ شروع کیے تھے، مدینے کی ریاست میں یہ شروع ہوئے تھے، لیکن یہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہم ان اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں جو اس وقت یہودی کرتے تھے، اور وہ ناکام ہو گئے، وہ ناکام تھے۔ مسلمان کامیاب کیوں ہوئے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا تھا اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کا لاکھوں درہم کے اندر ترکہ تھا جو آپ نے چھوڑا، لاکھوں درہم تھے۔ اور آپ کی تجارت کے 3 اصول تھے۔ نمبر 1 کہ آپ تھوڑا بھی منافع ملتا تھا تو مال فروخت کر دیتے تھے، تھوڑا بھی ملتا تھا تو فروخت کرتے تھے۔ اور نمبر 2 نہ ادھار لیتے تھے نہ ادھار دیتے تھے۔ اور نمبر 3 مال کا عیب بیچنے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ اس میں عیب ہے، اگر عیب ہوتا تھا تو یہ ان کی کامیابی کی کنجی تھی، جو اتنے کامیاب تاجر گزرے۔ تو بہرحال ان اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب مدینے میں مسلمانوں نے فوری طور پہ جو معیشت تھی اس کے اندر اپنے قدم جما لیے۔ اب جو مکہ مکرمہ کے کفار تھے انہوں نے مدینہ منورہ میں تجارت کرنی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ ہم مسلمان ہی ہیں۔ تو جب ان کے تجارتی مقاصد پورے ہو گئے تو پھر وہ یہاں سے بھاگ گئے، پھر ہم واپس مکہ مکرمہ میں چلے گئے۔ تو ان کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تمہارے ہرگز دوست نہیں ہیں۔ جو بیس بدل کے آئے تھے یہ دوست نہیں ہیں
یہاں تک کہ اب یہ ہجرت کر کے تمہارے پاس نہ آ جائیں، یعنی پکے پکے مدینہ منورہ میں نہ آ جائیں۔ فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو مار دو۔ یعنی وہ لوگ جو ایک غزوہ احد سے راہ فرار اختیار کرنے والے تھے، جنہوں نے ابتدا میں تو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو یقین دہانی بھی کروائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں، لیکن راستے میں راہ فرار اختیار کی، تو کہا کہ ان کے متعلق کہ ان کو اب مارنا ہے تم نے، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست پاؤ گے نہ ہی مددگار پاؤ گے۔ یہ جو جھوٹی ضمانتیں دے رہے تھے یا جھوٹے دلاسے دے رہے تھے، جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے اور اپنے آپ کو دوست ظاہر کر رہے تھے، یہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، مَا سوا اس کے کہ وہ اس قوم تک پہنچ جائیں جس قوم کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ تمہارے ساتھ لڑنے سے ان کے دل تنگ پڑ گئے ہوں، او یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، یا وہ اپنی قوم سے لڑ رہے ہوں۔ یعنی فرمایا ایسے لوگ جن کا آپ سے معاہدہ ہو گیا، میثاق مدینہ ہوا، مدینہ منورہ میں امن و امان کی صورتحال کے لیے سب سے پہلا قدم جو مدینے کی ریاست میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ نے ہمیں تنگ نہیں کرنا، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اور مدینے کے باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہ ایک ریاست کے بنیادی اصول ہوتے ہیں، جہاں پہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کا آپس میں کوئی معاہدہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ ایک دوسرے کا تعلق پتہ ہو کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا تھا۔ تو فرمایا کہ جن کا معاہدہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے ان کے ساتھ آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تلقین کی عہد کے اوپر، اگرچہ یہودی ہیں جن کے ساتھ عہد ہوا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اب آپ نے لڑنا نہیں ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ نہیں لڑنا۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، جن کے دل لڑائی سے تنگ پڑ گئے ہیں، یعنی وہ آپ کو آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی ہم ٹیکس دیں گے، ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، آپ کے ساتھ لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے۔ فرمایا جو لڑنا چاہتے ہی نہیں ان کے ساتھ ہرگز مت لڑو، جو مزاحمت کرتے ہیں، آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ صرف لڑنا ہے۔ او یقاتلوا قومہم، یا جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جو پہلے سے ہی لوگ آپس میں قبائل یا قوم آپس میں گتھم گتھا ہے، ان کے ساتھ نہ لڑو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط کر دیتا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس بے شک وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، سو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہارے پاس صلح کا پیغام پہنچائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ اگر وہ یہ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں لڑتے، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر جان بوجھ کر لڑائی مت کرو۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ان قریب تم ایک اور قسم کے منافقوں کو پاؤ گے، یریدون جو یہ چاہیں گے، ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں اور اپنی قوم سے بھی مامون رہیں۔ یعنی ایک ایسی قوم ہوگی جو نہ تو ٹیکس دینا چاہے گی،
نہ ہی کوئی آپ سے معاہدہ کرنا چاہے گی، بلکہ وہ اپنے قبیلوں سے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم مسلمان، جب واپس جائیں گے تو کہیں گے کہ ان سے تو ہم ایسے جھوٹ ہی بولتے ہیں، اصل میں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ یعنی اس طرح چکمہ دینے کی کوشش کریں گے، ادھر اور ادھر دونوں طرف مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ یرکسوا فیہا، اور جب بھی ان کی قوم کی طرف سے فتنہ کی آگ بھڑکائی جائے گی تو اس میں کود پڑیں گے، یعنی آ کے وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، ہم صاحب ایمان ہو گئے ہیں۔ لیکن جب یہ موقع ملے گا، ان کی قوم آپ کے ساتھ لڑے گی تو یہ ان کا ساتھ دیں گے، لڑائی کے اندر ان کا ساتھ دیں گے جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے متعلق بھی کہا، یہ اصل میں ساری آیات جہاد کے متعلق ہے۔ پہلے یعنی کہ ایک دورانیہ تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے کہا کفا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھنے ہیں، ہم نے ابھی ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے، یعنی کہ لڑنا نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے تو ایک وقت گزارنے کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، اے ایمان والو تم پہ جہاد جو ہے وہ فرض کر دی گئی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ تم پہ لکھ دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے، وَأُولَٰئِکُمْ جَعَلْنَا لَکُمْ عَلَیہم سُلْطَانًا مُبِینًا، اور یہ جو لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے، یعنی یہ جو اس طرح کے لوگ آئیں گے جو منافقت کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے ضروری نہیں کہ میدان جنگ ہی ہو تو پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، ان کو جہاں بھی آپ پاؤ وہاں پہ ہی ان کو مار دو۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا